اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف گروہوں کو حکومت دی ہے، اس کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے دین کو زمین پر، اس کائنات پر پوری طرح سے غلبہ، اس کے غلبے کے اندر پوری طرح سے اپنی قوت کو لگا دینا، اپنے مال کو لگا دینا، اپنی جانوں کو صرف کر دینا۔ یہ ذمہ داری ہے ہر اس بندے کی جس کو بھی اس زمین پر ایک ذرے کے برابر بھی کو غلبہ حاصل ہے یا کوئی عہدہ ملا۔ ہر وہ خطہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے، اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرنا وہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اس پر بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن پہرا دینا اسلامی سرحد پر، یہ 1000 دن کسی جگہ پر کھڑے رہنے سے زیادہ بہتر۔ یہ جو سختیاں ہیں یہ دن بہ دن اب بڑھتی چلی جائیں گی۔ ان سختیوں کو کم کرنے کا ایک ہی راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، اور وہ راستہ جہاد کی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس پوری کائنات کا مالک، خالق، رازق اور پوری طرح اس پر قدرت رکھنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ زمین بھی اسی کائنات کا ایک حصہ اور جز ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا، پھر انسانوں میں بہت سارے گروہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے 2 بڑے گروہوں کا ذکر کیا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے اندر کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور یاد رکھو اللہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھنے والا اور پوری طرح تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنانے کے بعد لوگوں کو اس زمین پر بسایا تو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ خطوں کی جانشینی عطا کر دی، حکومت عطا کر دی، الگ الگ خطوں کا جزوی طور پر، وقتی طور پر نمائندہ اور بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ خطے اور یہ زمین، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آخر کار اس پوری کی پوری زمین پر ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کا کلمہ وہ غالب ہو کر رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر کچے پکے گھر کے اندر اللہ کا دین پہنچے گا اور غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اس دین کی اصل کو لے کر چلے گی، کوئی بھی نقصان پہنچانے والا اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی اور وہ جماعت اللہ کے دین کو من وعن اسی طرح جس طرح وہ نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک لے کر چلے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف گروہوں کو حکومت دی ہے، اس کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے دین کو زمین پر، اس کائنات پر پوری طرح سے غلبہ، اس کے غلبے کے اندر پوری طرح سے اپنی قوت کو لگا دینا، اپنے مال کو لگا دینا، اپنی جانوں کو صرف کر دینا۔ یہ ذمہ داری ہے ہر اس بندے کی جس کو بھی اس زمین پر ایک ذرے کے برابر بھی کو غلبہ حاصل ہے یا کوئی عہدہ ملا۔ اور اسی ذمہ داری کے تناظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے حوالے سے پوچھنا ہے۔ کسی کو اللہ نے پورے ملک کی ذمہ داری دے دی، کسی کو صوبے کی ذمہ داری دے دی، کسی کو شہروں کی ذمہ داری دے دی، کسی کو ایک ہی شہر میں جزوی علاقوں کی ذمہ داری مل گئی، کسی کو محلے کی ذمہ داری مل گئی، تو کسی کو مساجد کی ذمہ داری مل گئی، کسی کو اپنے گھر کی ذمہ داری مل گئی، تو کسی کو دکان کی ذمہ داری مل گئی۔ ہر وہ بندہ جس کے ذمے اللہ نے کسی ایک ذرے کے برابر بھی ذمہ داری لگائی ہے، کل قیامت کے دن وہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ پوچھیں گے فلاں ایک بندے کی اصلاح کی ذمہ داری تیری تھی، وہ تیرے ماتحت تھا، یا فلاں ملک میں تیرے ماتحت تھا، تو نے اس کی اصلاح کے لیے کتنا کام کیا۔ اسی طرح وہ خطہ جس کو اللہ کے نام پر لے لیا جائے، اس خطے کی ذمہ داری بھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس خطے کے اندر اسلام کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہر اس فرد کی ہے جو اس میں رہ رہا ہے۔ پاکستان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا، کس کس نے اس کو نقصان پہنچایا، اس دہنے پر کون لے آئے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کو حاصل کیا گیا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص کی ہے، جو شخص جس قدر اس ملک کی حفاظت کر سکتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں بھی ہر وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے، جس کے اندر مسلمانوں کی حکومت موجود ہو، جس میں اسلام کے پر عمل کرنا وہ بالکل آزادی کے ساتھ، انسان پوری آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، وہ شخص اس ملک کی ذمہ داری کو سنبھالے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، یہ اس سے سوال ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
پوچھیں گے۔ قرآن کریم میں وطن کی محبت اور اسلام کے لیے حاصل کیا گیا خطہ، اس کی محبت کا جذبہ، اس کے حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں کوئی خطہ عطا کر دیں، کوئی جزوی طور پر کوئی علاقہ دے دیں، پھر ان اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں، اور وہ سارے کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سارے کاموں کی ترویج کریں، اس کو لوگوں کے درمیان عام کریں اور جاری کریں ان سارے کے سامنے کا۔ پھر اس خطے میں کہیں بھی خطرہ لاحق ہو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے اسلحے کو پکڑے رکھو، اپنی طاقت کو اپنے پاس رکھو، تیار رہو ہمیشہ، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے، ضرورت ہے تو اکیلے اکیلے نکلو، جزوی طور پر نکلو، الگ الگ جماعتیں نکلیں یا سارے جمع ہو کر نکلو، یہ تم پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے خطے کی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کو تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور ہر وہ اسلحے کی چیز، ہر وہ ہتھیار جس کے ذریعے دشمن پر تم رعب ڈال سکتے ہو، وہ ہتھیار تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے، اس کو چلانے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ تمہیں آنا چاہیے، پوری کی پوری ٹریننگ اور پورے کا پورا جو ایک جتھا اور قوت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہونی چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہر شخص کی لگائی گئی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کسی کو یہاں پر خاص نہیں کیا گیا، سارے کے سارے لوگ اپنی تیاری کو مکمل کریں۔ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اہل ایمان کو جب لوگوں نے پریشان کیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی صورت میں، وہ مدینہ جس کو صرف اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ لوگ اللہ کے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں، جب اللہ نے مدینہ میں لوگوں کو جگہ دے دی، پھر اس احسان کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں بڑے کمزور تھے تم، اور تمہیں لوگ اچک لیا کرتے تھے، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اللہ نے تمہیں پوری طرح سے جگہ دی، رہنے کے لیے خطہ عطا کیا، تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا کیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یعنی یہ خطہ ایک ایسا خطہ، ورنہ لوگ مکہ میں بھی اللہ کی عبادت تو کر رہے تھے لیکن کھل کر نہیں، آزادی سے نہیں، جب اللہ نے مدینہ میں لوگوں کو جگہ دی، وہاں پر آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی شروع کی انہوں نے، اللہ نے پھر اس کو بطور احسان قرآن کے اندر ذکر کیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں مدینہ کی صورت میں ایک جگہ عطا کر دی۔ اسی طرح یہ خطہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس خطے کے حاصل کرنے کی، وہاں پر سب لوگ مل کر رہ رہے تھے۔ اب اس بات کی سمجھ آتی ہے، جو حالات انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو چکے ہیں اس کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ہاں ایک الگ خطہ، اس کی ضرورت کیا تھی، یہاں پر لوگ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور اس خطے میں جس کو لوگ اہمیت کا حامل ٹھہراتے ہیں کہ وہیں پر ٹھیک تھے، آج وہاں یہ بل پاس ہو چکا ہے کہ کسی بھی مسجد کو گرا کر مندر بنا لیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس بل کے تناظر میں اس کے پاس ہونے کے بعد کئی مساجد کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن یہاں پر ہم آزادی سے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور صرف دین پر عمل نہیں کرتے، آزادی سے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی سفر سے واپس آتے، آپ اپنی اونٹنی پر موجود ہوتے تو اس کو ایڑ لگاتے، اور جب مدینہ کی دیوار نظر آتی اللہ کے نبی کو تو سواری کو تیز کر دیتے۔ یہ مدینہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یہ اپنے گھر کی محبت تھی، اپنے وطن کی محبت تھی۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کر مدینہ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہی تھی کہ ایک اللہ کے دین پر عمل کیا جائے، اور پھر وہ خطہ جس میں آزادی، آغاز سے آزادی ملی اللہ کے دین پر عمل کرنے کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختتام تک اسی خطے میں رہے۔ فتح مکہ کے بعد انصار پریشان تھے، آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اب آپ کو فتح دے دی، مکہ اب آپ کے قبضے میں ہے، اللہ نے مکہ میں کام کو غلبہ دے دیا، اب آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ مکہ دونوں شہروں میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، آپ کا آبائی وطن بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تمہارے ساتھ جائیں گے، وہ جہاں پر اللہ کے نبی کو آزادی ملی اللہ کے دین پر عمل کرنے کی، وہ جہاں پر مسلمانوں نے قوت پکڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کو نہیں چھوڑا۔ حالانکہ مکہ زیادہ عظمت کا باعث ہے مدینہ کی نسبت، مدینہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی اس کی وقت ہے، اس کے وقت اور اہمیت کا انکار نہیں ہے، لیکن مکہ کی نسبت وہ کم ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اہمیت دی، حتیٰ کہ موت کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جو ہے وہ بھی مدینہ کے اندر ہی موجود۔ پھر ہر وہ خطہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرنا وہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اس پر بڑی فضیلت
دیتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر صحیح بخاری کی حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک دن پہرا دینا اللہ کی راہ میں، وہ خطہ جس کو اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، اس خطے کی حفاظت کرنا اس لیے تاکہ یہاں پر لوگ آزادی سے اللہ کے دین پر عمل کر سکیں۔ کہا رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک دن پہرا دینا اللہ کی راہ میں ایسی جگہ کا، خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے وہ اور دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے ایک دن پہرا دینا ایسی جگہ کا جس کو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، تاکہ لوگ وہاں پر آزادی سے اللہ کے دین پر عمل کر سکیں۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهُ الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدَاةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس خطے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ایک صبح یا ایک شام کا سفر کرنا، یہ بھی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر۔ انسان خطے کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، کسی جذبے کے تحت نکلتا ہے، لڑنے کے لیے نہیں، منصوبہ بندی کے لیے نکلتا ہے، مشورے کے لیے بلایا گیا، مشورے کے لیے نکلتا ہے، کس طرح سے تیاری کی جائے، کسی بھی لحاظ سے تعاون، وہ اس خطے کی حفاظت کے لیے کسی بھی لحاظ سے تعاون کے لیے نکلتا ہے، ایک صبح دے دے یا ایک شام دے دے، کہا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2892 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث موجود ہے 4938، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور رات کو پہرا دینا ایسی سرحد پر جو اللہ کے نام پر حاصل کی جائے تاکہ لوگ وہاں پر اللہ کے دین کو غلبہ دیں۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کوئی شخص نکلتا ہے، رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور رات کے لیے وہ پہرا دیتا ہے، کہا خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے زیادہ بہتر یہ ایک دن اور رات کا پہرا ہے جو وہ اسلامی ملک کی سرحد پر جا کر وہ پہرا دیتا ہے، یا کسی بھی لحاظ سے سرحد کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے اس کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے تو وہ اس کا پہرا دے۔ اور سرحد کے علاوہ سلسلہ حدیث الصحیحہ میں ایک حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کھڑا کیا ایک جگہ پر پہرے کے لیے، وہاں پر ان صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کو خطرہ لاحق ہوا کسی جانب سے تو سارے کے سارے اس جانب دوڑے، ساحل کی طرف سے خطرہ لاحق ہوا، ساحل پر دوڑے سارے کے سارے، دیکھا کوئی خطرہ نہیں ہے، واپس آئے تو دیکھا ابو ہریرہ وہیں پر کھڑے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ تم نہیں گئے ہمارے ساتھ، خطرہ لاحق ہمیں وہاں پر خطرہ لاحق ہوا، لیکن چلو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن خطرے کی وجہ سے ہی ہم بھی گئے تھے اور تم یہاں پر کھڑے رہے۔ کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، جو بندہ ایک دن اور رات کو پہرا دے کسی جگہ پر کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں سلسلہ حدیث الصحیحہ کی روایت ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا کہ جو ایک گھڑی ایک ہی جگہ پر جہاں اس کی ذمہ داری لگا دی جائے وہیں پر کھڑا ہو کر جو پہرا دے، کہا وہ بندہ حجر اسود کے قریب ساری رات کا قیام کرے، اس سے زیادہ بہتر اس کا یہ ایک لمحہ ہے کہ اس کو کہیں پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تاکہ وہ ایسے ملک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرے جہاں پر لوگ اللہ کے دین پر آزادی سے عمل۔ ہم نے بھی اس خطے کو اسی لیے حاصل کیا تھا تاکہ یہاں پر ہم اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں، اور ہم آزادی سے عمل کرتے بھی ہیں، کوئی نہیں ہمیں منع کرتا نمازیں ادا کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے کوئی نہیں منع کرتا، ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا ہمیں نیکی کا حکم دیتے، اگر لوگ نہیں مانتے یہ ایک الگ بات، کہیں بھی ہمارے دین کے معاملے میں ہم پر رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی۔ ایسا شخص جو گناہ گار ہے، شدید ترین گناہ گار ہے، اگر اس کے سامنے بھی دین کی بات کو رکھا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا جائے، وہ ادب سے سنتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، وہ دین اسلام کو اہمیت۔ تو ایسے خطے کی حفاظت کرنا وہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایسا شخص جو گناہ گار ہے، شدید ترین گناہ گار ہے، اگر اس کے سامنے بھی دین کی بات کو رکھا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا جائے، وہ ادب سے سنتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، وہ دین اسلام کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ایسے خطے کی حفاظت کرنا وہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت سنن نسائی میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم، ایک دن پہرا دینا اسلامی سرحد پر یہ 1000 دن کسی جگہ پر کھڑے رہنے سے زیادہ بہتر۔ کوئی انسان 1000 دن کہیں پر کوئی ذمہ داری ادا کر دے، کہا اس سے بہتر ایک دن کا پہرا دینا کسی بھی ایسی سرحد پر جس کو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تاکہ لوگ یہاں پر اسلام پر اور دین پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ یہ روایات ہیں ان فضائل کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اسلامی خطے کی حفاظت کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری روایت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر، کوئی شخص اگر سرحد کی حفاظت کرتا ہے کسی ایک دن میں، یہ اس کے مقابلے میں سارا دن اور رات عبادت کرتا رہے، وہ ایک دن حفاظت کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔
پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی 1621 نمبر روایت ہے، کہا کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، ہر وہ شخص جو فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر وہ بندہ جو سرحد پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کی روایت موجود ہے، کہا فإنہ ینما لہ عملہ الی یوم القیامہ، اللہ قیامت تک کے لیے اس کا عمل جاری رکھتے ہیں، جس عمل پر یہ فوت ہوا وہی عمل جاری، یعنی ایک نیکی، سرحد کی حفاظت کرنا، اس نیکی کو اللہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے جاری رکھتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہا ہر شخص جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع، لیکن وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے خطے کی حفاظت کے لیے سرحد پر کھڑا ہے، وہیں پر اس کو موت آ جاتی ہے یا اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، کہا قیامت تک کے لیے اس کا یہ عمل جاری رہے گا اور مسلسل اس کو اجر ملتا رہے گا، اور قبر کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھ لیا جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآمِنَ الْفَتَّانِ، وہ جو دو فرشتے قبر میں فتنہ پہنچانے والے، جو برے لوگ ہیں ان کو فتنہ اور پریشانی پہنچانے والے ہیں، ان دونوں فرشتوں سے اس بندے کو امن دے دیا جائے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا خطہ، اس کی حفاظت کرنا لازم اور ضروری۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ دن بہ دن اب بڑھتی چلی جائیں گی، ان سختیوں کو کم کرنے کا ایک ہی راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، اور وہ راستہ جہاد کی صورت میں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہم جتنی مرضی فلسفے بیان کرتے پھریں، جتنی مرضی مصلحتیں بیان کرتے سنیں، ہم نے امن کی راہ دیکھنی ہے، ہم نے فلاں مصلحت کے تحت، فلاں مصلحت کے تحت، کوئی مصلحت نہیں۔ وہ لوگ آپ کے بچوں کو شہید کرتے رہیں، وہ آپ کی خواتین کی عزتوں کو لوٹتے رہیں، اور آپ اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر کہیں مصلحت کو دیکھو، مصلحت کو دیکھو، یہ مصلحت نہیں دیکھی جاتی۔ ایک عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تھی، یقینی خبر نہیں تھی، اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے یہ بیعت لی تھی کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہاں پر بھی کہا جا سکتا تھا مصلحت کے تحت چلیں گے۔ یہ جو مصلحت والے کھاتے ہیں نا، یہ سارے یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے کھاتے ہیں۔ عمومی طور پر اب تک ہوا کیا کچھ ہے فلسطین کے معاملے میں، آپ دیکھ لیں، بس میٹنگیں ہوئی ہیں، ان میں کھانے پینے چلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا فائدہ ہوا فلسطین کو اس کا؟ ہم فلاں جگہ گئے جی، مذمت کر دی، فلاں لیڈر نے جا کر مذمت کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، ان مذمتوں کا کوئی فائدہ؟ ایک راستہ صرف اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور وہ جہاد کا راستہ، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ، قطعاً کوئی راستہ نہیں ہے اس کا۔ اس راستے کو اپنا لوگے تو دوبارہ عزتیں لوٹ آئیں گی، اس راستے کو ترک کر دو گے یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور بڑھتے بڑھتے یہ پریشانیاں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ یہ تمہارے ایک ایک گھر کے اندر موجود، اور یہ نہیں ہے کہ پھر تم خود امن سے بیٹھے رہو گے، تم خود بھی امن سے نہیں بیٹھے رہو، حتیٰ کہ تمہارے اوپر بھی یہ سارے فتنے گریں گے، تمہیں بھی ان سارے فتنوں میں گھیر لیا جائے گا، اور اس وقت بھی تم لوٹو گے جہاد کی طرف جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کیوں نہ اس سے پہلے اس جذبے کو بیدار کر دیا جائے، اس سے پہلے یہ جذبہ اس کو پوری طرح سے بیدار کر لیا جائے اور لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ جذبہ جب تک ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہوگا، جب تک ہم امن سے بیٹھے رہیں گے، سکون سے بیٹھے رہیں گے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے بڑی دعائیں کی ہم نے فلسطین کے لیے، لیکن ہمیں ان دعاؤں کا کوئی ثمر نظر نہیں آیا۔ اور ایک بندے نے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا فلسطین کے لیے دعائیں کرنا بند کر دو، اپنے لیے استغفار کرو، اب جو معاملات بن چکے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، آپ کا جذبہ، آپ کی عملی طاقت اور قوت وہ دشمن کے سامنے آنی چاہیے۔ تو اس لیے ہر وہ حصہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے اس کی ذمہ داری ہر شخص کی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور خطے میں مسلمانوں کو تکلیف دی جائے تو ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا، اور یہ سوال اللہ کے سامنے جب کیا جائے گا تو آپ نے کیا جواب دینا ہے، اس حوالے سے آپ تیار ہو جائیں۔ تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ جیسے مشکلات اس ملک پر بھی اب مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی حفاظت بھی اسی طرح اس ملک سے باہر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی حفاظت کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ان کی مدد کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں جہاد پر کھڑا کر دے، اللہ ہمیں قوت دے دے، طاقت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رات کو سوئیں گے تو صبح جہاد پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، جہاد پر اگر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا، پہلے اس جہاد کے لیے تیار ہونا ہوگا، 5 وقت کی نماز، روزوں کو گاہے بگاہے رکھنا، نفلی روزے رکھنا، اپنی قوت کو بحال کرنا، اپنی طاقت کو جو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا اس کی حفاظت کرنا، مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے دین اسلام کے اوپر عمل کریں گے، اس کے بعد آپ جہاد کی طرف چلیں گے۔
کوئی بھی ایسا شخص جو دین اسلام سے کوسوں دور ہو اور وہ کہے جی جہاد کی راہ میرے لیے ہموار ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ جہاد کے لیے پہلے راستہ ہموار کیا جاتا ہے، دین اسلام کے شعائر پر، اس کے اراکین پر عمل کر کے اس کو راستے کو ہموار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جہاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جزوی طور پر جس جس چیز پر ہم عمل کر سکتے ہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس ملک کے لیے بھی باقی سارے کے سارے جو ممالک جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور جس قدر ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔